السلام علیکم گائز، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا یہ ناول بے درد پیا ریڈ کرنے سے پہلے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کر لیا کرے۔ ریسٹورنٹ کے پرتعیش فضا میں امائزہ بلیک لانگ شرٹ اور بلیک پلازو پہنے، سر پہ بلیک شیشوں والی چادر اوڑھے، اپنی یونیورسٹی کی دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہنسی مذاق میں مصروف تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے گھر میں اس طرح بے فکری سے باہر بیٹھنے کے کتنے سوال اٹھ سکتے ہیں۔ وہ اپنی ایک دوست کی بات پر بے اختیار ہنس رہی تھی کہ اسی دوران ریسٹورنٹ کے دوسرے کونے میں بزنس میٹنگ میں مصروف حمدان کی نظر اچانک اس پر پڑی اور اس کی نظریں ایک پل کو وہیں ٹھہر گئیں۔ امائزہ! حمدان نے جیسے ہی اسے غور سے دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، ماتھے پر بل نمودار ہوئے، اور جب اس نے امائزہ کے ساتھ بیٹھے چند لڑکوں کو دیکھا تو اس کے جبڑے بھیج گئے۔ واؤ حمدان، ذرا اس لڑکی کو تو دیکھو! سائرہ نے امائزہ کی طرف دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا۔ کیا خیریت ہے یار؟ مجھے تو لگتا ہے میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ حمدان نے فوراً اس کی طرف سخت نگاہوں سے دیکھا۔ اپنی زبان کو لگام دو سارم! سارم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ او بھائی، کیا ہوا؟ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ حمدان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں اب بھی امائزہ پر جمی تھیں۔ وہ اسے جانتا تھا کہ وہ گھر سے یونیورسٹی کے لیے نکلی تھی، مگر یہاں اس طرح اجنبی لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنس رہی تھی، اور نہ جانے کیوں یہ منظر اسے بری طرح سے ناگوار گزر رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سارم نے پھر سے پوچھا۔ حمدان نے کرسی پیچھے کی اور کھڑا ہو گیا۔ تم بیٹھو، مجھے ایک کام ہے۔ وہ بنا مزید کچھ کہے لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا امائزہ کی طرف بڑھ گیا۔ امائزہ بھی اپنی دوستوں کی باتوں پر مسکرا ہی رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے سامنے کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے بے دھیانی میں سر اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حمدان بھائی! حمدان کا چہرہ سخت تھا، سیاہ آنکھوں میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ گھر سے یونیورسٹی کا کہہ کر نکلی تھی، ہے نا؟ امائزہ نے گھبرا کر اثبات میں سر ہلایا۔ جی۔ تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ امائزہ نے ایک نظر اپنے دوستوں کی طرف دیکھا۔ وہ ہم سب دوست ہیں، ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں آئے تھے۔ حمدان کی نظریں اس کے ساتھ بیٹھے لڑکوں پر گئی، پھر واپس امائزہ پر آ کر ٹھہر گئیں۔ پروجیکٹ؟ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ امائزہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جی بھائی، بس بہت ہو گیا، اپنا بیگ اٹھاؤ۔ لیکن حمدان بھائی! امائزہ! اس کی ایک سخت آواز پر وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ ابھی میرے ساتھ چلو۔ امائزہ نے بے بسی سے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا لیا۔ حمدان پلٹا اور آگے بڑھ گیا۔ امائزہ بھی مجبوراً اس کے پیچھے چل دی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی حمدان نے دروازہ بند کیا اور چند لمحے خاموش رہا۔ امائزہ نے نظریں جھکا لیں۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی تو کچھ دیر تک صرف سڑک پر چلتی گاڑی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بالآخر حمدان نے خاموشی توڑی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے، اگر دادا کو پتہ چل گیا کہ تم یونیورسٹی کے نام پر ریسٹورنٹ میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھی تھیں تو کیا ہوگا؟ حمدان بھائی، وہ صرف میرے کلاس فیلوز تھے، مجھے نہیں معلوم تمہارے لیے وہ کیا ہیں۔ مجھے صرف یہ معلوم ہے کہ تمہیں گھر میں کچھ اصول بتائے گئے ہیں۔ امائزہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ حمدان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں سڑک پر جما دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے،
لیکن تمہیں اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ عمائزہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں بعد ہمدان کا لہجہ کچھ نرم ہوا۔ اور آئندہ کہیں جانا ہو تو گھر میں بتا کر جایا کرو۔ جی، اور اگر تمہاری دوستی ایسی ہو تو پہلے سوچ لیا کرو کہ تمہارے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ عمائزہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ہمدان نے گہری سانس لی۔ اس کا غصہ اب کافی کم ہو چکا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں عمائزہ کو اسی طرح دیکھنے کی بے چینی اب بھی موجود تھی، جیسے وہ خود بھی کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی آ کر حویلی کے سامنے جا رکی۔ عمائزہ نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے اور دوپٹہ درست کیا۔ دونوں گاڑی سے باہر نکلے تو سامنے برآمدے میں مجید صاحب، حسیب صاحب اور گھر کے چند افراد شام کی چائے میں مصروف تھے۔ مجید صاحب نے دونوں کو ایک ساتھ آتے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، ارے ہمدان، تم تو کہہ رہے تھے کوئی ضروری بزنس میٹنگ ہے؟ اور عمائزہ، یونیورسٹی گئی تھی نا، تو تم دونوں ساتھ کیسے؟ عمائزہ کے دل نے یکدم دھڑکنا شروع کر دیا۔ اس نے بے اختیار ہمدان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صاف التجا تھی۔ خدا کے لیے گھر مت بتائیے گا۔ ہمدان نے اس کی نگاہ پڑھی اور ایک لمحے کو وہ خاموش رہا، پھر بالکل پرسکون لہجے میں بولا، دادا جان، میٹنگ جلدی ختم ہو گئی تھی۔ واپسی پر عمائزہ یونیورسٹی سے نکل رہی تھی تو مجھے راستے میں مل گئی۔ اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اسی لیے میں اسے ساتھ لے آیا۔ مجید صاحب نے غور سے عمائزہ کو دیکھا۔ واقعی بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے؟ چہرہ تو اترا ہوا لگ رہا ہے۔ عمائزہ نے فوراً سے سر ہلایا۔ جی دادا، بس تھوڑی سی تھکن ہے۔ اچھا، جاؤ اندر آرام کرو۔ جی دادا۔ عمائزہ جلدی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سیڑھیوں تک پہنچ کر اس نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر دیکھا۔ ہمدان وہیں کھڑا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ عمائزہ نے خاموشی سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کا شکریہ ادا کیا اور فوراً سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ہمدان کی نظریں کچھ دیر تک اسی راستے پر جمی رہیں جہاں سے وہ اوجھل ہوئی تھی، پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور نظریں چرا لیں۔ تو گائز، آج کا ایپیسوڈ یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے، نہیں بھی آیا، پھر بھی چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں اور اپنا قیمتی ریویو بھی ساتھ میں شیئر کیا کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔